बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 13 मार्च 2026 जुमे के दिन का आगाज हो चुका है। रात गए अमेरिका ईरान जंग की तबाहकुन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि एक जानिब तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से पहला खिताब किया जाता है और उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए कि अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाए। और फिर यूं हुआ कि अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना तो पहले बनाया जा रहा था, लेकिन उनके खिताब के फौरी बाद ईरान की जानिब से तबाहकुन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एज ऑफ स्पीक ईरान की जानिब से इस वक्त तबाहकुन हमले किए गए हैं। इसराइल को निशाना बनाया गया, अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है और इस पूरे खत्ते की, मिडल ईस्ट की बिजली बंद हो गई है। क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन इस जंग के हवाले से इसराइल का मौकफ भी सामने आ गया। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी, उनका खिताब भी बहुत अहम है। वो जरा आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रात गए अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जनाब स्ट्राइक कर दी है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में पाकिस्तान को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और यही इसराइल की ख्वाहिश भी है। तो पाकिस्तान के ऊपर अब तक का बहुत बड़ा अटैक आप कहें अमेरिका की तरफ से, और पाक फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है। इमरजेंसी सूरत हाल है। क्या तफसीलात इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में क्या चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। और ईरान अमेरिका इसराइल की जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। नाज़रीन, एक जानिब तो मुश्तबा खामनाई जो है उनका खिताब सामने आता है, ये पहला खिताब था और उन्होंने अपना पहला पैगाम यह दिया कि अमरीकी फौजी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। यानी कि ईरान ने सादा सा मौक़िफ़ ये रखा है कि जिस मुल्क के अंदर अमेरिका का फौजी अड्डा होगा और वो खाली ना होगा, हम तब तक जो है अपने हमले जारी रखेंगे। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, कहीं पर भी हो, हम उस पर हमले करेंगे। दुश्मन के हाथों शहीद हर फर्द का बदला लेंगे। और उन्होंने अपने बाप का बदला लेने का जो है वो ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब नए हरमस बंद रहेगी, मेरा ओहदा मुझसे कई चीजों का तकाजा कर रहा है। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है, अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने खुदा की राह में 60 बरस से ज्यादा जदोजहद की, हर तरह की आसाइशों और आराम को कुर्बान किया। ये बड़ा लंबा खिताब था, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब नए हरमस हमने बंद रखनी है, अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले होने हैं। तो इसका जवाब आया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर एक खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि यहूदी मसीहा दज्जाल की आमद तक जारी जंग रखने का इंदिया दे दिया कि हम ईरान के खिलाफ इस पूरे खत्ते में तब तक जंग जारी रखेंगे जब तक दज्जाल की आमद ना हो जाए। और आप जानते हैं कि ये जो है वो निशानियां बताई गई हैं और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और इस पूरे खत्ते में इसराइल की जारादारी, दिस इज द मेन रीजन कि आज तक इसराइल का जो नक्शा है वो सामने नहीं आया, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है और ये बनना है। ये आप जानते हैं कि दज्जाल आना है और दज्जाल ने कहा कहां तक जाना है, तो वही सूरत हाल इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही। मैं ये नहीं कह रहा कि दज्जाल आ गया या कल आएगा या परसों आएगा, मैं नेतन्याहू के खिताब से आपको बता रहा हूं कि जब तक दज्जाल की आमद नहीं हो जाती हम जंग जारी रखेंगे। अगर ईरान करता है तो सारे मसला हल हो जाएगा। ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब खत्ते की ताकत नहीं रहा जिसके खिलाफ कुछ ना किया जा सके। आज इसराइल मजबूत है, मसीहा की आमद तक मंजिल को पहुंचेंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ये जनाब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आती है। तो एक तरफ तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका ये खिताब, दूसरी जानिब फौरी तौर पर उनके खिताब के फौरी बाद जो इसराइल ने अटैक किया है और जो मिसाइल मारे हैं, सॉरी ईरान ने, उस पर लब्बैक खामनाई लिखा गया है और इसराइल पर और अमेरिका के फौजी अड्डों पर यह हमला किया गया। अभी तक तबाही की सूरत हाल तो सामने नहीं आ रही कि अमेरिका के फौजी अड्डों की एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, लेकिन खबर यह है कि ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। जराये के मुताबिक ईरान ने इसराइल की इंटेलिजेंस बिल्डिंग को निशाना बनाकर मुबशिरा तौर पर उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसराइल की इंटेलिजेंस बिल्डिंग जो है उसको जनाब ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो ये सूरत हाल है। और अमेरिका के ऊपर भी अटैक हुए, उनके फौजी अड्डों पर अटैक हुए इस पूरे खत्ते में, जहां जहां पर भी अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। और फिर ट्रंप का बयान आया कि हम ईरान की बिजली ग्रिड पर हमले करेंगे, हम ईरान की मुकम्मल तौर पर बिजली बंद कर देंगे। और फिर अली लारजानी उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम आधे घंटे में पूरे खत्ते की बिजली बंद कर देंगे।
ہم پورے خطے کو اندھیروں میں ڈبا دیں گے اور ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہم یہ جنگ لڑ لیں گے, لیکن آپ نے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس جنگ کو برداشت کر سکیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ مارے مارے پھریں گے, اور پھر آپ اندھیروں میں بھاگتے رہیے گا اور ہم امریکہ کے فوجی بھی ماریں گے. اور تباہ کن یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, یعنی کہ ایران جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر یہ جنگ کرنے کے لیے جناب تیار ہے. دوسری جانب ایرانی صدر جو مسعود پزشکیان ہے, انہوں نے جنگ بندی کے لیے 3 اہم شرائط جو ہیں وہ رکھتی ہیں. یہ شرائط کون کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایران کی آئینی حقوق تسلیم کیا جائیں, جنگ میں ایران کے نقصانات کا ہر جانہ ادا کیا جائے, اور آئندہ ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہوگی. عالمی طاقتیں اس کی ضمانت دیں تو ہم جنگ بند کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بھی جنگ بند نہیں کریں گے. نیتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جنگ بند نہیں کریں گے. ایران کہہ رہا ہے کہ یہ شرائطیں مان لیں, ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے کہا کہ روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کی عزم کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا ہے. یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت اس جنگ کے اندر اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے. میں اس طرف آتا ہوں, اس طرف بات ہونی ہے. لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے جو ہے وہ ایران کو بدی کی سلطنت بھی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں امریکہ کا بہت پیسہ بنتا ہے, لیکن صدر کی حیثیت سے میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کو مشرق وسطی اور دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے. یعنی کہ جنگ کس نے شروع کی؟ سب سے پہلے ایران پر پہلا بڑا حملہ کس نے کیا؟ سوال ہے نا کہ آپ کہنے کہ ایران کو روکا جائے کہ وہ دنیا کو تباہ کر رہا ہے یا مشرق وسطی کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ اگر آپ کلیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں تو پہلا حملہ ایران کے اوپر کس نے کیا تھا؟ یا ایران نے پہلا حملہ کیا یا امریکہ اسرائیل نے پہلا حملہ کیا؟ امریکی جریدے کے مطابق ٹرمپ کا ایران سے جنگ اگلے 3-4 ہفتے تک جاری رکھنے کا ارادہ ہے, جس کے بعد وہ اگلے اقدامات کا کوئی فیصلہ کریں گے. یعنی کہ اگلے 3-4 ہفتے تک تو یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ 3-4 ہفتے تو جنگ جاری رہے گی. اس کے بعد امریکہ کیا کرتے ہیں یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا, لیکن امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ لمبی جنگ چلی جائے. ظاہر ہے ایران جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو امریکہ اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے, لیکن ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے میزائل اور ڈرون موجود ہیں, ہم امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. تو ایران سمجھتا ہے کہ ہم پہلے امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم پہلے ایران کو کمزور کریں گے, اس کے ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی فوجیں جو ہے وہ ایران میں اتاریں گے اور ہم ان کے ایٹمی ہتھیار بھی ضبط کر لیں گے, ان کی بیلسٹک میزائل بھی ان پر بھی حملہ کریں گے, ان کو بھی ختم کریں گے اور ایران میں رجیم چینج آپریشن کریں گے. جس کو لے کر نیتنیاہو جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کی کوششوں کے بغیر حکومت کا تختہ نہیں الٹایا جا سکتا. ہمیں امید ہے کہ حکومت گر جائے گی, حکومت نہ بھی گری تو یہ بہت کمزور ہو جائے گی. یہ نیتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آ رہا. اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی ایز وی اسپیک کہ ایران حملے شروع اس نے ایک بار پھر سے کر دیے اور اس خطے کے اندر امریکہ کے فوجی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس بلڈنگ ہے اس کو جناب نشانہ بنایا گیا, جو اسرائیل کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں. لیکن وہیں پر دوسری جانب پاکستان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے اوپر یہ پہلی بڑی اسٹرائک امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے, جس کے بعد ہماری پاک فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہو چکی ہے. یہ کیا خبر ہے, میں اس طرف آتا ہوں جناب. اب امریکہ نے پشاور کے اندر اپنے قونصل خانے کو مستقل طور پر بند کرنے کا جناب فیصلہ کر لیا ہے. امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پشاور میں قائم امریکی قونصل خانے کو افغانستان کی سرحد کے قریب امریکہ کا اہم سفارتی مشن سمجھا جاتا تھا اور وہاں سے امریکہ کا یہ قونصل خانہ بند ہونا یہ کیا بتاتا ہے؟ اس کے علاوہ جو امریکی محکمہ خارجہ ہے انہوں نے اس فیصلے سے متعلق کانگریس کو رواں ہفتے آگاہ کر دیا اور محکمہ خارجہ کے مطابق قونصل خانے کی بندش سے سالانہ $75 لاکھ کی بچت ہوگی اور اس سے پاکستان میں امریکی قومی مفادات کے فروغ پر منفی اثر نہیں پڑے گا. اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق قونصل خانہ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے سے پہلے اس دوران اور بعد میں آپریشنز اور لاجسٹکس کا اہم مرکز رہا تھا. رپورٹس کے مطابق اس 1 سال سے زائد عرصے سے غور کیا جا رہا تھا کہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وفاقی اداروں کی ہجوم میں کمی کے منصوبے کا حصہ ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا اور اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ ہے, ان کے محکمہ خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا جو پشاور کے اندر یہ قونصل خانہ تھا ایران اس پر اسٹرائک کر سکتا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ایران نے اسٹرائک کی مڈل ایسٹ میں, اس سے اس قونصل خانے کو اٹیک نہیں کیا. کیا واقعتاً ایران اس قونصل خانے کو اٹیک کرنا چاہ رہا تھا, جس کو لے کر امریکہ نے اپنے قونصل خانے کو بند کر دیا ہے. اور پھر یہ ایک اور اہم خبر کے رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے حوالے سے جو گزشتہ سال ہزاروں سفارتی اہلکاروں کو برطرف بھی کیا گیا, جبکہ یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ US8 کے عملے کو بھی تقریباً مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے
اور تاہم پشاور قونصل خانہ محکمہ خارجہ کی اس تنظیم نو کے نتیجے میں مکمل طور پر بند ہونے والا پہلا بیرون ملک سفارتی مشن ہوگا۔ یہ پہلا بڑا جو سفارتی مشن ہے جس کو بند کیا گیا ہے، لیکن وہیں پر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہنگامی دورے پر جناب سعودی عرب پہنچے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پہلے 3-4 دن پہلے محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، اب دوبارہ سے ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقاتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ فوری طور پر ہنگامی طور پر دورے ہو رہے ہیں سعودی عرب کے، اور عین اس موقع کے اوپر جب ایران سعودی عرب کے اوپر حملے کر رہا ہے، پاکستان یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا بڑا واضح طور پر میسج جا چکا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین جو ہے وہ ایک ڈیفنس معاہدہ بھی موجود ہے، اور سعودی عرب نے یوٹیوبرز کی یہ شکایت بھی لگائی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف بول رہے ہیں، تو ہمیں ان کو روکا جائے۔ تو پاکستان ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہم ان پر پرچے کریں گے، ہم ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیں گے۔ آج وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے جناب اہم ملاقات ہوئی ہے، خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے اوپر بات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر محمد بن سلمان موجود تھے، اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ازمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اب کیا پاکستان سعودی عرب کا بدلہ ایران سے لے گا؟ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فوج وہاں پر جا رہی ہے، اور وہ کیا ایران پر سعودی عرب کا بدلہ اٹیک کریں گے؟ یہ بڑا جو ہے وہ اہم ترین اور کروشل ٹائم پاکستان کے لیے جناب بن گیا کہ ایک طرف تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسری جانب ہمارا ایک بردر اسلامی ملک ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ تصور ہوگا۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے، اور پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ یہ جناب اب تک کی تازہ ترین تبصرات ہیں کہ ایک طرف تو امریکہ نے اپنے قونصل خانوں کو پشاور سے بند کر دیا ہے، دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اس رابطے ہیں، جو ہمارے دورے ہیں، وہ بڑے تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے کبھی محمد بن سلمان سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب مل رہے ہیں، کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہنگامی طور پر ہو رہا ہے جو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔